تو ناظرین کرام، سلسلہ تذکار جمیلہ جاری و ساری ہے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں پڑھنا چاہوں گا اگلے اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی صاحب، ان سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ تحریک ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ آج کل بھی ہمارے جو دائیں بائیں یہ معاملہ بڑی جو ہے نا وہ زوروں سے جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہمارے اہل ایمان جو لوگ ہیں وہ اس پہ سٹرائک کر رہے ہیں بھرپور، اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو یہ آج کل کے لونڈے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں، تو وہ خاکے بناتے بناتے خاک میں مل جائیں گے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، وہ ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکال سکیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ تحریک ختم نبوت میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عظیم کردار تھا وہ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ جس طرح پہلے میں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کردار بالکل واضح ہے، اسی طرح تحریک ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کا جو کردار ہے وہ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بے شک آپ کا کردار میں عرض کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی وہ پاک دستار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سجا دی۔ اس دستار کو سجانے والا بھی اللہ ہے اور اس کی حفاظت فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ اب جس کو بھی عزت چاہیے وہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا، رب کی بارگاہ سے عزت حاصل کرے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر بندہ جتنے بھی سجدے کر لے، نمازیں پڑھ لے، میرے خیال میں اس کو ایمان کی دولت نہیں نصیب ہو سکتی۔ حضور کی غلامی ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بسم اللہ۔ اور قیامت تک جو ختم نبوت کے ساتھ ٹکرائے گا یا حملہ کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، بلا شبہ۔ اب تحریک ختم نبوت جس کا آغاز 1953 میں ہوا، اس سے پہلے اس کا جو ایک سبب ہے وہ کیا تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں جو اس وقت وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ قادیانی، وہ قادیانی تھا، اس نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مرزا قادیانی کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو دین اسلام باقی تمام مذاہب کی طرح کھوکھلا درخت کی مانند ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد پھر 1953 کی تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا، جس میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے بھی اپنا واضح کردار ادا کیا، مزید دیگر علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت نے اتفاق کے ساتھ تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا۔ اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین، چونکہ آج آپ کے کردار کی بات کرنی ہے، تو آپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ قادیانیت کا باتوں میں حل نہیں ہوتا تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ، اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے، قادیانیت سے نبٹنے کے لیے قمر الدین اکیلا ہی کافی ہے۔ اور یہاں تک آپ نے کہا تھا کہ قمر الدین اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے اکیلا کافی ہے، اور قادیانیت کا جو مرکز ہے ربوہ، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے انشاءاللہ میں دم لوں گا۔ جب آپ نے یہ بیان جاری کیا تو اس وقت جتنے بھی علماء مشایخ اہل سنت موجود تھے، ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کی جانوں میں جان پڑ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی مرد کلندر، مرد مجاہد میدان میں آیا ہے جس نے بیان جاری کیا ہے اور پوری کی پوری قادیانیت کو للکارا ہے۔ اس کے بعد پھر یوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تحریک ختم نبوت کا، جس میں کچھ مطالبات تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ ایک تو یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے،
اور یہ جو قادیانی مختلف پوسٹوں پر عہدوں پر فائز ہیں جن میں وہ وزیر خارجہ بھی شامل تھا، اس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس طرح کے دیگر مزید مطالبات تھے۔ اور اس کے بعد پھر 1974 کی بات ہے کہ جب مزید قادیانیوں کی طرف سے مسلمانوں پہ تشدد کیا گیا تھا، قادیانیوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تم مسلمان ہماری طرف آ جاؤ، قادیانیت کو قبول کر لو۔ انہوں نے ایک دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو مسلمان طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے، جو ان کا مرکز ہے ربوہ، اس کے سامنے جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا اور یہ بھی کہا تھا قادیانیت مردہ آباد۔ اس کے بعد پھر مزید علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت میدان عمل میں آئے اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے واضح طور پر حکومت وقت کو کہا تھا کہ اگر حکومت وقت ان مرزیوں کو، ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیتی تو پھر ایسی حکومت کا جو سب سے پہلا باغی ہوگا، ایسی حکومت سے جو بغاوت کرے گا وہ قمر الدین ہوگا۔ اللہ تو پھر اس طرح واضح ان عظیم ہستیوں کا کردار رہا ہے اور انہوں نے اتفاق کے ساتھ مل کے اس میدان میں کام کیا، اور اللہ رب العزت کے کرم فضل سے نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کا صدقہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ بلکہ اس سارے کے سارے لب لباب کو اگر اشعار کی صورت میں پیش کروں کہ انہوں نے کس طرح وہ سارا سلسلہ کار کیا، تو پھر وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سر دار کریں گے، ہمیں جنت میں جانے کی اس لیے طلب ہے کہ ہم جنت میں ان کا دیدار کریں گے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرے گا، ہم ایسے لائن کو رسوا سر عام کریں گے، سر بازار کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔